السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. سورۃ القیامہ کو دیکھتے ہیں آج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ. لا نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں اس دن کی جو قیام کا دن ہے. قیامت کس سے ہے؟ قیام سے، کھڑے ہونا. قیام کرتے ہیں نا نماز میں بھی. تو قیامت کے دن کی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. اچھا، لا سے بات سٹارٹ ہو رہی ہے نا، مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں میں قسم نہیں کھا رہا، بلکہ نہیں ایسے ہے جیسے انگلش میں ہم پنکچویشن لگاتے ہیں نا، کاما وغیرہ. تو عربک میں کوئی پنکچویشن تو نہیں ہوتی، تو لا ایسے سمجھ لے جیسے لا کے بعد کاما ہے. پھر میں قسم کھاتا ہوں. ہم کسی بات پر زور دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، ایسے نہیں ہے. تو یہاں پر بھی لا سے بات سٹارٹ ہوئی. جو مشرکین مکہ یا جو کوئی سمجھتا ہے نا قیامت نہیں آئے گی، تو پہلے اس کی بات کی تردید کی گئی، نفی کی گئی کہ نہیں. اس کے بعد کہا گیا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اتنا عظیم، اتنا بڑا دن ہے وہ، جب سب چیزیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی. اتنا سخت دن ہے وہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اس دن کی قسم کھائی ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ. اور نہیں، پھر وہی بات آئی، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ دیکھتے ہیں. سورۃ یوسف کے شروع میں ہی آیا نا، نفس تو برائی پر آمادہ کرتا ہی ہے. نفس امارہ، نفس کی وہ حالت ہے جو انسان کو برے کاموں کی طرف بلاتا ہے. سمجھ لیں نفس کی یہ ایک نیچر ہے. جب انسان ایمان لا کر صالح عمل شروع کرتا ہے نا، اچھائی پر آتا ہے، تو اس کا نفس بن جاتا ہے نفس لوامہ، جس کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے. نفس لوامہ ملامت سے ہے. ایسا نفس جو انسان کا محاسبہ کرتا ہو، اس کو ملامت کرتا رہتا ہو. جب انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، تو اس کو اندر سے ایک کچوکے دے کہ تم نے یہ کیوں کیا. اور نیکی میں انسان جب پیچھے ہوگا تو اس پر بھی اس کو ملامت کرتا رہے گا کہ تم کیوں اتنے پیچھے ہو، کیوں اتنا، تم سے کیوں نہیں ہوتا کوئی کام. جس کا دل زندہ ہوتا ہے نا، اس کا نفس لوامہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. بعض لوگ جن کے دل مر چکے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ احساس کم ہوتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. لیکن جن کا دل زندہ ہوتا ہے نا، اس کا نفس اس کو کچوکے دیتا رہتا ہے، اس کو کہتا رہتا ہے تم کیوں نہیں بدلتے، تم میں یہ برائی ہے، یہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے، تم کیوں سیدھے نہیں ہوتے، تم کب صحیح ہوگے، کب باز آؤ گے، تم کب صبح کی نماز پڑھو گے، کب یہ کام ٹھیک ہوگا تمہارا. تو یہ آواز نا مسلسل اندر سے آتی رہتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز. یہ ہے نفس لوامہ. اور آپ دیکھیں گے جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے نا، یہ نفس اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی ملامت بڑھتی جاتی ہے انسان کے اندر. اور پھر آخر ایک دن آتا ہے کہ انسان برائی چھوڑ دیتا ہے. مسلسل یہ کچوکے لگتے رہتے ہیں، تو اتنا بے چین رہتا ہے نا آخر کار کہ ایک دن اس کو اس برائی سے باز آ ہی جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے انسان. تو یہ نفس برائی پر ملامت کرتا ہے اور نیکی کے کاموں میں بھی موٹیویٹ کرتا ہے. اب جیسے صدقہ کرنا ہے یا کسی کی مدد کرنی ہے، تو شیطان کہتا ہے کیا ضرورت ہے کرنے کی. تو یہ نفس بھی اندر سے بولے گا کہ کر لو، اچھا کام ہے، اس کا اجر ملے گا. یہ نا اپنے ہی اندر ہوتا رہتا ہے، کسی اور کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اندر انسان کو خود ضرور پتہ چلتا ہے. تو یہ نفس کی حالتیں ہیں. جب نفس سیدھا ہو جاتا ہے نا، برائی کو چھوڑ کر صالح عمل میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کی پھر کوشش کرتا ہے. تو اس سٹیج پر پھر انسان پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بن جاتا ہے. پھر وہ ایسا بن جاتا ہے کہ فرمانبرداری اس کے اندر آ جاتی ہے، گناہوں سے اس کو انتہائی نفرت ہونے لگتی ہے. تب وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الفجر میں بھی آیا ہے. لیکن نفس مطمئنہ بننے کے لیے بہت زیادہ سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہے یہ نفس مطمئنہ بننا. ہر ایک کا نفس مطمئن نہیں بن سکتا. یہ جو سفر ہے نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کا،
اسلام کا یہ ثبوت ہے، کیونکہ سفر سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف، فرمانبرداری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے اندر سے نافرمانی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، کیونکہ مسلسل نفس ملامت کرتا رہتا ہے۔ تو آپ اپنے نفس کو چیک کریں، کس حالت پر ہے وہ، کیا وہ نفس لوامہ بن گیا ہے یا نہیں۔ اچھا، اب اس کا کیا تعلق ہے قیامت کے ذکر کے ساتھ، اس کا ذکر کیوں آیا؟ پہلی بات کہ نفس لوامہ ملامت کرنے والا نفس جو ہے، یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قیامت آنی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ نفس انسان کو بار بار بتاتا ہے کہ اچھائی کرو گے تو اس کا اچھا بدلہ تمہیں ملے گا، اجر بہت ہے اس میں۔ یہ کہے گا کہ تم اچھا کرو، دوسرا اگر برا کر بھی رہا ہو تو جانے دو، تم اچھے رہو۔ یہ اندر سے آواز انسان کی آئے گی۔ تو یہ اندر سے اٹھنے والی آواز گواہ ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، کیونکہ ملامت بڑھتی رہتی ہے نا۔ انسان گناہ کرو گے تو بولے گا یہ کہ کیا کر رہے ہو، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قیامت کی گواہی تو تمہارے اپنے اندر موجود ہے، اسی وجہ سے تمہارے اندر سے جو آواز اٹھتی ہے نا کہ برا نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے، تو یہ نفس جو انسان کے اندر ملامت کرتا رہتا ہے نا، یہی ملامت قیامت کے دن، آج تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو ملامت کرتا ہو، کافروں کو نہ کرتا ہو، ان کا دل مر ہی چکا ہے۔ دنیا میں نیک لوگوں کا تو کرتا ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ خواہ نیک ہو چاہے بد ہو، مومن ہو کافر ہو، ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا، کہے گا کچھ زیادہ میں نیکیاں کر لیتا۔ جو نیک ہوں گی وہ کہیں گے کاش میں زیادہ کر لیتا، جنت کے اندر اور بلند درجے مجھے مل جاتے۔ اور جو برے ہیں ان کا بھی نفس ان کو ملامت کرے گا۔ نفس کہے گا ان کو کہ کہتا تھا میں کہ کچھ کر لو، کوئی نیکی تم بھی کر لو، برائی کو چھوڑ دو، لیکن تم برائی کی طرف زیادہ مائل رہے۔ تو ہر ایک کا نفس ملامت کرے گا، ہر ایک بچتائے گا ادھر۔ اور دنیا میں جو نیک لوگ ہیں نا، ان کا نفس تو ان کو یہاں پر بھی ملامت کرتا رہتا ہے، چاہے وہ نیک کاموں میں مصروف کیوں نہ رہیں، لیکن واقعی میں جو سمجھ جائے نا آخرت کو، تو وہ کبھی مطمئن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ لوگ جو ہے نا کبھی نہیں کہتے کہ ہاں بس کافی ہے میں نے جو کر لیا، نہیں۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم مومن کو دیکھو گے نا تو وہ ہر حالت میں خود کو ملامت کرتا رہتا ہے، اور جاہل جو ہے وہ برے کاموں میں بھی مشغول رہتا ہے، پھر بھی اپنے آپ سے راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے۔ دوسرا مطلب کہ قیامت کی ہولناکیاں ہیں نا، دہشت زدہ منظر ہیں، اسے دیکھ کر نا ہر نفس اپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کیوں میں گناہوں میں پڑا رہا۔ انسان نا افسوس کرے گا، خود کو ملامت کرتا رہے گا۔ آج دیکھیے نا ہم اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، کتنا وقت ہم ادھر ادھر ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اس دن یہ نفس ملامت کرے گا کہ تیرے پاس وقت تھا، تو نے کیوں نہیں کیا، تو اور نیکیاں کر سکتا تھا، تو نے وقت ضائع کیا۔ آج تو تھوڑے پر بھی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں نا، اس دن مطمئن نہیں ہوں گے، کہیں گے کاش میں زیادہ کر لیتا، کاش میں زیادہ کر لیتی۔ کتنے ہی دن میں نے برباد کر دی جس میں کوئی نیکی نہیں کی، کتنے ہی لمحے میں نے ذکر کے بغیر گزار دیے۔ یہ ملامت ادھر اتنی زیادہ ہوگی۔ دنیا میں تو ہم تھوڑے بہت کچوکے ہمیں لگتے بھی ہیں، پھر بھی ہم ادھر ادھر بات ٹال دیتے ہیں، خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ادھر انتہائی دکھ اور افسوس ہوگا۔ اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کا نفس بہت سٹرونگ ہو، کہ اندر سے یہ بولتا رہے کہ زیادہ نیکی کر، برائی کو چھوڑ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ 2 قسمیں کھائی ہیں، اور قسم کسی بات پر کھائی جاتی ہے نا، مثلاً میں کہوں خدا کی قسم کھاتی ہوں، آگے کیا؟ اب کسی بات پر قسم کھائی ہوگی نا میں نے، تو یہاں پر وہ بات نہیں بتائی گئی، انسان کے سوچنے پر چھوڑ دیا گیا کہ سوچو۔ اتنی بڑی اور واضح بات ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، جس کا ایمان ہوگا نا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو وہ ضرور لرز جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہے ہیں۔ جس ہستی نے قسم کھا لی نا، وہ تو ضرور ہو کر رہے گی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز نہیں اس کی ہڈیوں کو جمع کریں گے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ الانسان آیا نا، تو کہا جاتا ہے یہ ایک کافر تھا، اس کی طرف اشارہ ہے، اس کا نام تھا عادی بن ربیعہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائی میں رہتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اور اس کا جو سسر تھا اخنس بن شریع، ان دونوں کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا۔ یہ نیبرز تھے مگر اتنا زیادہ ستاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جو ربیہ تھا نا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کہا کہ مجھے بتائیے قیامت کب آئے گی اور اس کا معاملہ کس طرح ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قیامت کے احوال کی خبر دی۔ کہنے لگا اگر میں قیامت کے دن کو دیکھ بھی لوں نا تب بھی میں آپ کی تصدیق نہیں کروں گا، آپ پر ایمان ہرگز نہیں لاؤں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ مردوں کی ہڈیوں کو زندہ کرے گا، جمع کرے گا ان کو؟ یہ نا انتہائی ہٹ درم اور ضدی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو جہل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ بھی بربری ہڈیاں اٹھا کر لے آیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہنے لگا ان ہڈیوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہوں گی؟ بہرحال ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو، الانسان سے مراد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی انسان جو بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے اور جو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ ناممکن ہے، کیسے انسان ختم ہو کر پھر کھڑا کیا جائے گا، کیسے اس کی ہڈیوں کو جو چورا چورا ہو چکی ہوں گی کیسے دوبارہ جمع کی جائیں گی، وہ یہ جان لے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کیا سمجھتا ہے، تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسے ہی تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں جنت مل جائے گی، تمہارا پیدا ہونا، تمہارا ختم ہونا بس ایسے ہی ہے۔ بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، بلا ان کی بات پر کہا گیا کیوں نہیں ہم زندہ کریں گے، ہم اس بات پر قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کے پور پور کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ انسان کو کیسے کھڑا کیا جائے گا؟ انسان کے بڑے بڑے اعضاء تو کیا چھوٹے چھوٹے، اتنے چھوٹے کہ جو انگلیوں کی ٹپس ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ واپس ایسے ہی کر دیں گے جیسے اس وقت تھی جب تم دنیا میں تھے۔ اب جب قرآن پاک نازل ہوا نا تو اس وقت تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی ہر ایک کے یونیک ہیں، کسی کی بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ دنیا میں دو انسان حتیٰ کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئی اولاد، ٹوینز بچے ایون کے، ان کے بھی فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے نہیں میچ کرتے، اس لیے فنگر پرنٹس یوز کرتے ہیں نا کسی کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ ہر ایک کے یونیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کیسے ہم زندہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا اور اسی حال ہولیے کے ساتھ زندہ کرے گا، حتیٰ کہ انگلیوں کے تمہارے پور بھی ویسے ہی کرے گا جیسے دنیا میں تھی۔ بہت سوچنے کی بات ہے یہ، اتنی باریک لکیریں، ٹپس کو کبھی دیکھیں اپنی انگلیوں کی پوروں کو، کیا لائنز بنی ہوئی ہیں نا، سبحان اللہ۔ زیادہ سے زیادہ کتنی جگہ ہوگی یہ، آدھا انچ، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ڈیزائن چھاپا ہے کہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ کروڑوں انسان ہیں دنیا میں اور اس سے پہلے جو گزر چکے انسان، سب کے ڈیفرنٹ فنگر پرنٹس ہیں۔ اور آپ کی کھال کبھی اترے نا، کوئی زخم آ جائے یا کبھی کوئی جل جائے خدا نخواستہ سکن، تو واپس جو سکن آئے گی نا وہی فنگر پرنٹس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت زبردست قدرت ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا، انہی اعضاء کے ساتھ تمہیں اٹھائے گا، پور پور تمہاری صحیح کرے گا۔ اور بنانا سے مراد باریک ہڈیاں بھی لی جاتی ہیں، باریک ہڈیاں، چھوٹی باریک ہڈیاں ویسی کی ویسی ہی جوڑے کا دوبارہ، اور یہ رگوں کو آرٹریز کو بھی کہتے ہیں، وینز جو ہیں ان کو ویسے ہی کر دے گا، سب کی سب چیزیں۔ اتنی دلیلیں دینے کے باوجود انسان مانتا کیوں نہیں ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ قسمیں دے کر فرما رہے ہیں، مشرکین مکہ خدا کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مانتے نہیں تھے، مگر ہاں دوبارہ اٹھنے کو نہیں مانتے تھے کہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، کیسے ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اور صرف یہ اس وقت ابو جہل نہیں تھے، آج بھی بہت ابو جہل ہیں جو کہتے ہیں کیسے ممکن ہے، یہ ہزاروں سال سے جو مرے ہوئے ہیں، جل گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، ان کی ہڈیوں کو تو چورا چورا ہو چکا ہے، کیسے ممکن ہے، اب زمین کھودو کہیں ملتی ہیں ان کی ہڈیاں۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں کہ انسان کو کھڑا کیا جائے گا، لیکن انسان پھر بھی یقین نہیں کرتا۔ اس کی وجہ آگے بتائی گئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان یقین کیوں نہیں کرتا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اندر کی بات اللہ تعالیٰ نے باہر لا دی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، انسان چاہتا ہے بس وہ جس میں ہے وہی کرتا رہے، جس گناہ میں وہ پڑا ہے وہی کرتا رہے۔ انسان چاہتا ہے اسے آزادی ملی رہے، مجھے کوئی روکی ٹوکی نہیں،
اتنا عادی ہو چکا نا انسان نافرمانی کرنے کا. خود کو تھوڑی دیر سوچیں نا، اگر آخرت کو مان لیا جائے کہ آنی ہے، واقعی اگر دل میں یقین آ جائے کہ مجھے تو کھڑے ہونا ہے، تو پھر سیدھا ہونا پڑے گا نا لازمی طور پر. اس کو پھر فکر ہوگی، اندر سے کچوکے لگیں گے کہ میں وہ کام نہ کروں جو نافرمانی کے ہیں. بے ایمانی، دھوکہ، دوسروں کا حق مارنا سب مجھے چھوڑنا پڑے گا. مگر چونکہ وہ سب کرنا چاہتا ہے، آزادی چاہتا ہے، آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں آخرت کو، بھائی مجھے مت بتایا کرو. وہ جیسے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لینا کہ خطرہ بس ٹل گیا ہے. آج ہم بھی قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں ان آیتوں کو ہم نہیں سننا چاہتے؟ اتنی شدید یہ آیات ہیں، کیوں بھاگتے ہیں؟ ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے، مصروفیت زیادہ ہے، نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو سن لیا نا تو مجھے پھر یہ کرنا پڑے گا، مجھے وہ کرنا پڑے گا، مجھے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، مجھے سب چھوڑنا پڑے گا. میرا نفس پھر مجھے کچوکے دے گا، آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا. میرا مزہ، میرے فن کا کیا ہوگا پھر؟ اس لیے لوگ سننا ہی نہیں چاہتے. بل یرید ارادے سے ہے. انسان ارادہ کرتا ہے اور ارادہ خود بخود نہیں ہو جاتا. پہلے انسان کے دل میں خیال آتا ہے، اور یہ خیال جب بار بار آتا ہے نا تو پھر یہ انسان کی خواہش بن جاتا ہے. پھر یہی خواہش تمنا بن جاتی ہے. پھر انسان چاہتا ہے بس میں یہ کام کر لوں، تب جا کر وہ ارادہ بنتا ہے انسان کا. پھر وہ اس برائی کو کر لیتا ہے. تو ان ارادوں سے بندہ اگر گناہگار ہو سکتا ہے تو ان ارادوں سے بندہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بھی ہو سکتا ہے نا. ارادہ کریں کہ بس مجھے نہیں کرنا یہ گناہ، مجھے چھوڑنے ہیں یہ کام، مجھے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی ہیں. مگر انسان کا ارادہ ہی نہیں بنتا، نہیں چاہتا وہ کہ وہ اس کو چھوڑے، اس کا دل نہیں کرتا. دل میں خیال آئے بھی تو بس جسٹیفیکیشن کر کر کے خود کو تسلیہ دیتا رہتا ہے. کچھ لوگ تو صاف کہتے ہیں نہیں پڑھا جاتا بھائی، ہم سے یہ پابندیاں ہم سے نہیں برداشت ہوتی. نہ سنو اور نہ ہی پتہ ہو کہ اس قرآن میں کیا ہے. یسألو ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہے قیامت کا دن. اب یہ نہیں ہے نا کہ اس کو فکر ہے اتنی کہ پوچھا جائے کہ کب آئے گی قیامت، کہ میں کوئی تیاری کر لوں. نہیں، اصل میں انسان اتنا ڈھیٹ ہو گیا ہے نا، پوچھتا ہے اچھا بتاؤ کب آئے گی پھر، تاکہ دوسرے کو لاجواب کر دے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے، کہتے تھے اچھا بتائیں نا کب آئے گی قیامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے نہیں ہے علم، مجھے نہیں ہے پتہ. تو کہتے لو یہ کیا بات ہوئی، جس چیز کا آپ ڈراتے ہیں ہمیں اس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی ڈراوے دے رہے ہیں، روز کہتے رہتے ہیں لے آؤ نا پھر. اسی طرح وہ مذاق بناتے تھے اس بات کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ سوال کیا کہ کب آئے گی قیامت، تو فرمایا کس نے یہ سوال کیا ہے؟ جو یہ جاننا چاہتا ہے نا وہ اس صورت کو پڑھ لے، یہ صورت اس کو بتا دے گی کہ قیامت کب آئے گی. تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس دن کا نقشہ کھینچا ہے، بہت ہی خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس وقت حالت کیا ہوگی.